إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة اس دور میں اس بات کو جاننا کوئی مشکل اور بعید بات نہیں ہے کہ فتنے کیا ہوتے ہیں اور ان فتنوں کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، انسان کس طرح سے ان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم فتنوں سے بچاؤ کی تدابیر اور کون کون سے فتنے ہیں جو انسان جن کا شکار ہوتا ہے اس کا ذکر کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے خالق اور مالک سے دور کر رہی ہے، جو انسان کو اس کے معبود برحق سے دور کر رہی ہے، وہ چاہے دیکھنے میں اچھی ہے، بھلی ہے یا نقصان دہ ہے، وہ انسان کے لیے فتنہ ہے اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرے اور اس فتنے کو پہچان کر اپنے آپ کو اس فتنے سے دور رکھے۔ جو بھی چیز کسی بھی انداز سے، چاہے وہ انداز انسان کو پسند آتا ہو، اسے لگتا ہو کہ یہ چیز تو میرے کام کی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہے، تو یہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد، تمہارا مال اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ رب العالمین سے غافل نہ کر دے۔ گویا کہ جو چیز انسان کو رب سے غافل کرتی ہے، وہ چاہے مال اور اولاد کی صورت میں کیوں نہ ہو، وہ بھی فتنہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور انسان دیکھتا ہے کہ انسان مال کے پیچھے بھاگتے 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 اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس مال نے انسان کو اس قدر غافل کر رکھا ہے کہ انسان ساری زندگی اس کو جمع کرنے کے چکر،
اس کو سنبھالنے اور ڈبل کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم غافل ہو گئے ہو اور تمہیں زیادہ جمع کرنے کے لالچ نے غفلت میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین پھر انسان سے سوال کرتے ہیں، اس انسان سے پوچھتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ مال یہ مجھے اور آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے، ہمیں ہمارے رب سے دور کرتا ہے۔ اگر انسان رب کی پرواہ کیے بغیر، رب کے اصول و قوانین کو جانے بغیر، ان پہ عمل کیے بغیر مال کے پیچھے بھاگتا ہے تو یہ مال انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، اور ہم اسے زیادہ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اولاد کے بارے میں کہا کہ یہ اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ انسان ساری زندگی کس لیے محنتیں کرتا ہے، کس لیے مزدوریاں کرتا ہے، کس لیے حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑتا ہے؟ کہ میری اولاد کا مستقبل بن جائے، میری اولاد کا کچھ بن جائے۔ اس اولاد کے بعد انسان کئی خیر کے کاموں سے محرومی کے راستے کا انتخاب کر لیتا ہے، اور اس اولاد کے بعد انسان کئی شر کے راستوں پر چل پڑتا ہے، اس لیے کہ جی میری چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، میں نے اس کا کچھ بنانا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے، اس کے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ جب یہ مال اور اولاد انسان کو رب سے دور کر رہے ہوں تو یہ انسان کے لیے فتنہ ہے، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان میں سے ایک شہوات کا فتنہ ہے، کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام ہو گیا، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے یہ شریعت کی پرواہ نہیں کرتا، یہ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، اور اپنے نفس کو تسکین پہنچانا چاہتا ہے، اور اس تسکین پہنچانے کے بہت سارے طریقے اور راستے وہ ایسے اختیار کر لیتا ہے کہ جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا الہ اور معبود بنا لیتا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس میں خواہشات بھی رکھی ہیں، لیکن شریعت نازل کر کے، اپنا دین نازل کر کے اسے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم نے اپنی خواہشات کو اپنے رب کے حکم کے تابع رکھنا ہے۔ اگر کسی انسان کی خواہشات اس کے رب کے حکم سے تجاوز کرتی ہیں تو یہ خواہشات انسان کو ہلاک کرتی ہیں، برباد کرتی ہیں، اور انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو نقصان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خواہشات رکھی ہیں، لیکن ساتھ شریعت دی ہے، اور پھر طریقہ بتایا ہے کہ تمہاری یہ خواہش جائز طریقے سے کیسے پوری ہوگی، اور اس راستے کے علاوہ اگر کسی اور راستے پہ چلے تو خواہش کی تسکین تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، پھر تمہارے لیے یہ سزائیں ہوں گی، یہ عذاب ہوں گے۔ اور آج یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی نفس کے ایسے غلام ہو چکے ہیں، ایسے اسیر ہو چکے ہیں کہ ہم پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے رب کا یہاں حکم کیا ہے، رب کا فیصلہ کیا ہے، رب کے ہاں جائز کیا ہے اور ناجائز اور حرام کیا ہے۔ لیکن بندہ مومن وہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، وہ اپنی شہوات کی تسکین کے لیے حرام راستوں کا انتخاب نہیں کرتا، وہ رب کے دیے ہوئے جائز راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اور دنیا کائنات کے لوگ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے رب کو ناراض کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
کہ دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، کبھی عورتوں کی صورت میں، کبھی اولاد کی صورت میں، کبھی خزانوں کی صورت میں، کبھی سونے اور چاندی کی صورت میں، کبھی سواریوں کی صورت میں، کبھی مال دولت اور کمائی کی صورت میں۔ انسان کے لیے یہ بہت ساری تسکین نفس کی چیزیں ہیں جس میں انسان اپنے نفس کی تسکین حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جائز راستہ، مثال کے طور پہ فرمایا من النساء، عورتوں کے لیے انسان اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جائز راستہ بنا دیا، فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ سکون حاصل کرو۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور راستے پہ سکون تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے جائز نہیں ہے، حرام ہے، منع ہے، اور پھر انسان اگر اس راستے سے تسکین حاصل کرتا ہے تو اللہ کی عذاب اور اللہ کی طرف سے سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ والبنین، اسے اولاد چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اسے راستہ دیا ہے، طریقہ بتایا ہے کہ تم نے شادی کرنی ہے، تم نے حلال طریقے سے تعلق رکھنا ہے، پھر اللہ نے تمہیں اولاد دینی ہے، اس کی تم نے پرورش کرنی ہے اور اس کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، اس کی تربیت بھی کرنی ہے۔ یہ انسان کا جائز راستہ اور طریقہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کو اس طرح سے پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور راستے کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اللہ نے حرام کر دیا۔ والقناطیر المقنطرہ، انسان مال کمانا چاہتا ہے، اللہ نے جائز طریقے بتا دیے کہ جائز راستے اور طریقے یہ ہیں کہ تم اللہ کے اس مال کو کمانے کی کوشش کرو اور اسے جائز طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ جو تمہیں ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، لیکن اگر جائز طریقے سے کماؤ گے تو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا اور چیز بھی مل جائے گی، اور اگر حرام طریقے سے کماؤ گے چیز تو مل جائے گی لیکن پھر اللہ کی ناراضگی مول لو گے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے، جماعت ہو چکی تھی، نماز کے لیے آئے، اپنی سواری باہر کھڑی کی اور ایک شخص سے کہا کہ تم میری سواری کے پاس، میرے گھوڑے کے پاس رہو، میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں۔ نماز کے لیے گئے، رب سے ملاقات ذرا لمبی ہو گئی، باہر نکل دیں، گھوڑا تو کھڑا ہے لیکن اس کے اوپر زین نہیں ہے، اس کے اوپر جو کجاوا ہے وہ نہیں ہے۔ قریب پتہ کیا تو ایک دکان سے ملا اور پتہ چلا کہ یہاں وہ فلاں شخص بیچ کے گیا ہے 2 درہم میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 2 درہم دیے اور وہ زین اس کے اوپر جو گھوڑے کے اوپر تھی وہ واپس لائے، کیونکہ وہ ان کے گھوڑے کی تھی۔ اس شخص نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور انتظار کرنے کے بعد گھوڑے کے اوپر سے زین اتار کے بیچ دی، گھوڑا وہیں کھڑا کر کے چلا گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے، میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں جب باہر نکلوں گا تو وقت زیادہ ہو گیا، میں سے 2 درہم دے کے جاؤں گا، 2 درہم دینے کا میں نے ارادہ کیا تھا، لیکن اس شخص نے حرام طریقے سے 2 درہم تو حاصل کر لیے، تو یہ تھوڑا سا انتظار کر لیتا تو حلال طریقے سے بھی مل جاتے۔ اسی بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کہیں اگر ظلم اور زیادتی کا جی چاہتا ہے نا، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مال زیادہ ہونا چاہیے، حلال ہو حرام ہو پرواہ نہیں ہے، تو ذرا خیال کیجئے کہ جو اللہ نے میرے اور آپ کے نصیب میں لکھا ہے، ایک ذرہ بھی اگر میرے اور آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ اگر ہم اسے حلال طریقے سے حاصل کریں گے تو اجر بھی ملے گا اور وہ ہمارے لیے حلال اور جائز بھی ہوگا۔ اگر اسی کو حرام طریقے سے حاصل کریں گے، ٹھیک ہے ہمارے نصیب کا تھا وہ، لیکن ہم نے اس کے طریقہ، اس کے حاصل کرنے کا صحیح نہیں رکھا تو اللہ کے ہاں گناہ بھی ہو رہا ہے اور پھر اس چیز کا استعمال کرنا بھی ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے جائز راستے رکھے، ان جائز راستوں سے ہٹ کے اگر کوئی دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے تو یہ انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔
تیسرا بڑا فتنہ ہوتا ہے شبہات کا فتنہ، کہ انسان کے دل میں ایسے ایسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں میڈیا کی وجہ سے، اس کے تعلیمی اداروں کی وجہ سے، اس کے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے، اس کے دوستوں اور یاروں کی وجہ سے، کہ وہ انسان برائیوں کا شکار ہو رہا ہے اور اس کے دل میں غلط خیالات اور تصورات پیدا ہو رہے ہیں۔ رب کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، پیغمبر کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، اور دین کے بارے میں شک شبے میں مبتلا ہے۔ یہ جو شبہات کا فتنہ ہے یہ بھی انسان کی دنیا کو بھی برباد کرتا ہے، دنیا کا سکون بھی چھن جاتا ہے، اور آخرت تو برباد ہو کے ہی رہتی ہے۔ اور آج کے دور میں جہاں مال کا فتنہ بھی ہے، جہاں اولاد کا فتنہ بھی ہے، جہاں شہوات کا فتنہ بھی ہے کہ انسان اپنے خواہشات کا غلام نظر آتا ہے، وہاں ایک بہت بڑا فتنہ شبہات کا فتنہ بھی ہے کہ لوگ ایسی ایسی باتیں دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں دل میں ڈالتے ہیں، اور انسان سنتا ہے، ہر ایک کو سنتا چلا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے لوگ لا دین ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بھی دین اور مذہب کے پیروکار نہیں رہتے۔ اور اس کا راستہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ شبہات کا راستہ یا تو انسان کے ذاتی مطالعہ کہ وہ بڑا وسیع الظرف بننا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، میں جیسے مرضی کسی کتاب کو پڑھ لوں، میں تو سمجھدار ہوں، مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور پھر جب دھوکے میں پڑ جاتا ہے، فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، پھر نہ رب کی پہچان رہتی ہے، نہ پیغمبر کی پہچان رہتی ہے، نہ دین پہ چلنا اسے اچھا لگتا ہے، بلکہ دینداروں کو پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تنگ نظر لوگ ہیں، یہ قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں، یہ پرانے وقتوں کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا جدت پسند سمجھتا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جدت کے نام پہ دین کو جدید کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو 1400 سال پہلے مکمل کر کے کہا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس کے بعد نہ کسی مجدد کی تجدید کی ضرورت ہے اور نہ کسی کے اس کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے اور شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین تو 1400 سال پہلے مکمل ہوا تھا، اسی کے اندر خیر ہے، وہی بندہ خیر پہ ہے جو 1400 سال پرانے دین پہ ہے۔ آج ہمارے ہاں کوئی چیز خریدتے وقت تو یہ کہا جاتا ہے اولڈ از گولڈ، کہ جو پرانا ہے وہی اعلیٰ ہے، لیکن دین جس میں حقیقت یہ ہے کہ دین جتنا پرانا ہے، جتنا پیغمبر کے زمانے کا ہے اتنا اعلیٰ ہے، اور جتنی اس میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اتنی ہی وہ انسان کو شبہات کی طرف اور برائیوں کی طرف اور نافرمانیوں کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اور ایسے زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال، لوگوں عمل کرنے میں جلدی کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوں گے، یا اندھیری رات کی تاریکی کی طرح کہ ایک تاریکی کے بعد دوسری ہوتی ہے، درمیان میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو بارش کے قطرات کی طرح مسلسل پے در پے نازل ہوں گے، ان فتنوں سے پہلے پہلے اعمال کر لو، نیکیاں کر لو، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لو، کہ کہیں حالت وہ نہ آ جائے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت بندہ مومن ہے، شام کو کافر ہو چکا ہے، شام کو مومن ہے، صبح کافر ہو چکا ہے۔ یعنی دین کا سودا لوگ اتنا جلدی کر لیں گے، ایمان سے اتنا جلدی ہاتھ دھو بیٹھیں گے ان شبہات کا شکار ہو کے کہ صبح مومن ہے شام کو کافر ہو گئے، شام کو مومن ہے صبح تک کافر ہو گئے۔ اس سے پہلے پہلے اعمال کر لو، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو۔ اور اسی طرح ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ بدامنی کا فتنہ بھی ہے، کہ امن نہیں ہے، ہر شخص نہ اپنی جان پہ مطمئن ہے، باہر نکلتا ہے تو خطرہ ہے کہ پتہ نہیں سلامت واپس آ سکوں گا یا نہیں، اسے اپنے مال کا ڈر ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے،
لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہے کہ اس کی حفاظت ہو گئی، ڈر ہی لگا رہتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آنے والا ہے، فتنوں کا زمانہ ایسا ہوگا، یکثر الحرج، جب قتل و غارت زیادہ ہوگی، قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، قتل ہونے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کس لیے قتل ہو رہا ہوں۔ یہ قتل و غارت آج ہم یہی دیکھتے ہیں، ہر طرف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو رہے ہیں، ذرا ذرا سے اختلافات پہ قتل ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ موبائل چھیننے کے لیے بھی قتل کر کے موبائل چھین رہے، موٹر سائیکل چھیننے کے لیے قتل کر کے چھین رہے، اور چھین بھی لیا، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، پھر بھی قتل کر کے جاتے ہیں کہ کہیں پیچھے نہ آ جائے۔ یہ اتنا سستا ہو گیا انسان کا خون کہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے موبائل کے بدلے 10,000 روپے اگر اس کی جیب میں ہیں تو وہ مطمئن راستے پہ نہیں چل سکتا، ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی چھین نہ لے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مجھے کوئی قتل نہ کر دے۔ آج فتنے کے دور میں ہر انسان کو ضرورت ہے کہ وہ پہچانے تو صحیح، وہ اپنے آپ کی فکر تو کرے، اسے اپنے مال کی فکر ہے، اسے اپنی جان کی فکر ہے، اسے اپنی اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے اسے اپنے ایمان کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک فرقہ واریت کا فتنہ بھی ہے، مسلمان سے لڑ رہا، کہیں شیعہ سنی کے نام پہ، کہیں سنی وہابی کے نام پہ، کہیں کسی نام پہ لڑائیاں ہیں، کہیں کسی نام پہ لڑائیاں ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں شمالی علاقہ جات میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ وہاں کیا قتل و غارت ہے، اور کیا مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں۔ قتل کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں اس مسلمان کو قتل کر کے جنت پہ چلا جاؤں۔ اس قدر ہم دین سے غافل ہوئے، دین سے دور ہوئے کہ ہمیں جو شخص چاہے اپنی انگلیوں پہ کھلائے اور ہمیں جیسے چاہے استعمال کر لے۔ ہم کبھی مال کی خاطر بکے، کبھی دین کے نام پہ بکے، کبھی ہم نے شریعت کا نعرہ لگا کے اپنے ایمانوں کا سودا کیا۔ تو یہ فرقہ واریت کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ساری دنیا غلط ہے، اور قرآن نے اس بات کا تذکرہ پہلے سے کر دیا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر شخص اس پہ خوش ہے، اس پہ راضی ہے جو اس کے پاس ہے۔ وہ سمجھتا ہے میرے آبا و اجداد نے مجھے یہی دیا ہے، میرے باپ دادا یہ کرتے تھے تو میرے پاس بھی یہ ہے، اور اسی پہ خوش ہے، اسی پہ لڑ رہا ہے، مر رہا ہے، اگرچہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کا حکم کیا ہے، میرے پیغمبر کا فرمان کیا ہے، لیکن بس میرا نام فلاں ہے، جو اس نام کا ہوگا جیسا بھی ہو وہ میرا بھائی ہے، اور جو اس نام کا نہیں ہے لوگوں کی نظر میں نیک ترین کیوں نہ ہو، میری نظر میں وہ نیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ میری جماعت، میرے فرقے، میرے مسلک سے نہیں ہے۔ تو اس فتنے کو بھی پہچانیے کہ کیا ہم نے قرآن و سنت کو اپنا دین سمجھا ہے، یا باپ دادا کے دیے ہوئے طریقوں کو اپنا دین سمجھا ہے، یا لوگوں کے بنائے ہوئے رسوم و رواج کو اپنا دین سمجھا ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، دین وہ ہے جو پیغمبر نے دیا ہے۔ ساری کائنات بھی مل کے اگر کسی چیز کو دین قرار دیتی ہے، رب نے حکم نہیں دیا، پیغمبر نے نہیں سکھایا، وہ دین نہیں ہے۔ اور جو رب اور اس کے پیغمبر نے سکھایا ہے، ساری کائنات انکار بھی کرتی ہے تو وہ دین ہے۔ اس کو ماننے والا ایک بھی ہو تو اللہ رب العالمین اسے بھی امت قرار دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے نا، کوئی ماننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں بھی ایک امت قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ رب کے حکم کے مطابق چلنے والے تھے۔ تو یہ بڑے بڑے موٹے موٹے فتنے انسان کو ہمیشہ ان سے ذرا سمجھداری کے ساتھ نمٹنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز میرے لیے بظاہر اچھی ہو کے بھی فتنہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ فتنہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، انسان کی اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے،
انسان کی اپنی اولاد، انسان کا اپنا کمایا ہوا مال بھی ہو سکتا ہے، انسان کا تعلق اور واسطہ بھی ہو سکتا ہے، انسان کی جماعت اور فرقہ اور مسلک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اسے انصاف اور عدل کی بات سے روکتا ہے کہ یہ میری جماعت سے ہے، یہ جو بھی کرے مجھے قبول ہے، یہ میری جماعت سے نہیں ہے، یہ بھلے قرآن کی دلیلیں دیتا ہو، بھلے یہ احادیث رسول بیان کرتا ہو، مجھے قبول نہیں ہے کیونکہ یہ میری مسلک کا نہیں ہے، میری جماعت کا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے تو اصول دیا تھا، اور وہ اصول بڑا عظیم ہے، کاش کہ ہم میں سے ہر شخص اس اصول کو سمجھ سکے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی مخالفت، کسی شخص کی مخالفت آپ کو عدل و انصاف سے نہ پھیر دے۔ آپ اس بنیاد پہ عدل نہیں کر رہے کہ ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف کافر ہے، آپ مسلمان کا ساتھ اس وجہ سے دے رہے ہیں اگرچہ وہ ظالم ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کافر نہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ ایک ظالم کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے مسلک کا، آپ کی جماعت کا ہے، اور ایک مظلوم کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ آپ کی جماعت کا نہیں ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ان سارے فتنوں کا پہچاننا بھی ضروری ہے، اور ان کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا بھی ضروری ہے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، چاہے وہ نفس کا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اپنے نفسوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ نفسوں کے شر، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شر کا آغاز انسان کے نفس سے ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان کا یہ دل ٹھیک ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ خون کا لوتھڑا صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، تو یہ سارا جسم ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ خون کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا پورا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ دل ہے نا انسان کا، الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے۔ یہ دل جب ٹھیک ہوتا ہے، یہ شبہات سے پاک ہوتا ہے، اس میں شہوات نہیں ہوتی، اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو اتنی توفیق دیتے ہیں کہ اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس کا پورا جسم ہی ٹھیک رہتا ہے۔ اور جب یہ دل خراب ہو جاتا ہے، اس میں شہوات داخل ہو جاتی ہیں، یہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، یا یہ شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں طرح طرح کے فتنے ہوتے ہیں، اس میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، اس میں لوگوں سے نفرت ہوتی ہے، اس میں لوگوں سے حسد ہوتا ہے، لوگوں کے خلاف بغض ہوتا ہے اور قدورتیں ہوتی ہیں، پھر یہ دل خراب ہوتا ہے، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورا جسم خراب ہوتا ہے، پھر اس کے راستے پہ چلنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے، پھر اس کے پاؤں بھی صحیح نہیں اٹھتے، اس کے ہاتھ بھی پھر صحیح نہیں اٹھتے، جب اٹھتے ہیں تو کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، جب اس کے کان سنتے ہیں تو حرام سنتے ہیں، جب اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں تو پھر شرم و حیا سے عاری ہو جاتی ہیں، اور جب اس کی زبان بولتی ہے تو اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، پھر اس کی زبان بے لگام ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا دل خراب ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کی حفاظت کرنے والے بنیں، اور ان کو جیسے ہم ظاہری طور پر بیماریوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہ بن جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، ضروری جو معاملات ہیں ان دنوں کی جو اصلاح ہے اللہ وہ بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسری بات جس کا شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ تو فتنے ہو گئے، ان فتنوں سے بچنا کیسے ممکن ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آئندہ کی گفتگو میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔